تو پہلا بنیادی رشتہ خامند اور بیوی ہے، اور آخری رشتہ بھی خامند اور بیوی ہے۔ لیکن اس وقت ہمارے معاشرے میں خامند سے زیادہ اس کے ماں باپ حق جتلاتے ہیں، خامند سے زیادہ اس کی بہنیں حق جلاتی ہیں، خامند سے زیادہ اس کے رشتہ دار حق جتلاتے ہیں، اور جھوٹی سچی شکایتیں لگا کر بیوی سے متنفر کرتے ہیں، اور کہیں بیوی کو خامند سے متنفر کرتے ہیں، آپس میں لڑائی لڑا کے پھر خوش ہوتے ہیں۔ میرے نبی سے پوچھا جائے یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ کس سے پیار ہے؟ تو آپ نے کہا عائشہ سے۔ اللہ، وہ جھینپ کے کہنے کے نہیں، میں پوچھ رہا ہوں لوگوں میں آپ کو کس سے زیادہ پیار ہے؟ تو آپ کہتے ابو بکر سے۔ تو آپ نے پھر کہا ابوہا، مجھے عائشہ کے باپ سے زیادہ پیار ہے۔ پھر پہلے عائشہ کا، تو پھر کہتے ابو بکر۔ تو آپ نے کہا نہیں، ابوہا، مجھے عائشہ کے باپ سے سب سے زیادہ پیار ہے۔ یہ آپ کو میسج دیا ہے کہ گھر کی زندگی کیسے ہوتی ہے، کوئی عشق نہیں چڑھا ہوا تھا، میسج ہے نا۔ اما عائشہ چھوٹی عمر کی تھیں، ان کو آٹا گوندھ کے دیتے تھے، آٹا گوندھ کے دیتے تھے، پھر جب ان کو آٹا گوندھنا آ گیا پھر چھوڑ دیا، پھر ان کو سامنے بٹھا کر لقمے بنا کے کھلاتے تھے۔ پھر اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی گوشت کا ٹکڑا، وہاں بڑے بڑے گوشت کے ٹکڑے پکائے جاتے تھے، تو کوئی گوشت کا ٹکڑا اٹھایا اور ایسے 2-4 جگہ سے نوچا اور پھر رکھ دیا، سارا کھایا نہیں جاتا تھا، تو اللہ کے نبی اسی کو اٹھاتے اور حضرت عائشہ کو دکھا کر جہاں سے حضرت عائشہ نے نوچا ہوتا تھا وہاں سے یوں کاٹ کے دکھاتے تھے۔ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے گلاس اٹھایا پانی پینے کے لیے، جہاں ہونٹ لگائے پہ گلاس رکھ دیا، بڑے بڑے گلاس ہوتے تھے، تو حضرت ہمارے نبی اٹھاتے تھے، جہاں عائشہ کے ہونٹ لگے ہوتے تھے وہاں ہونٹ لگا کے پانی پیتے تھے۔ یہ آپ کو سکھانے کے لیے ہے، اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے۔ یہ میرے نبی کی معاشرت ہے، یہ میرے نبی کی زندگی۔ گھر میں جھاڑو دیتے، اپنے کپڑے خود دھوتے، کوئی چیزیں بکھری پڑی ہوتی تو بیوی کو نہیں ڈانٹتے، خود اٹھ کے سیٹ کر کے رکھ دیتے، گھر والوں کے ساتھ مل کر برتن دھوتے، صفائی کرتے، گھر والوں کے ساتھ مل کر۔ یہ میرے نبی کی ایک خوبصورت زندگی ہے۔ بھائیو بہنوں، ہم بھلا چکے ہیں بیوی کے لیے خامند کو سب سے بڑا حقدار۔ بعض لڑکیاں ایسی نادانی کرتی ہیں کہ شادی کے بعد بھی اپنے ماں باپ کی آنکھ کو دیکھ کے چلتی ہیں۔ شادی کے بعد سب سے بڑا حق خامند کا ہے، شادی کے بعد سب سے بڑا حق خامند کا ہے۔ ماں باپ پیچھے چلے جاتے ہیں، بہن بھائی پیچھے چلے جاتے ہیں، لیکن یہ نادانیاں بھی دیکھنے کو ملتی ہیں کہ شادی کے بعد بھی ماں باپ اپنی بچی کو اپنے قابو میں رکھنے کی ترتیبیں سوچتے ہیں تو وہ بھی اپنی بچی کا گھر برباد کر دیتے ہیں۔ میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ عورت پر سب سے زیادہ کس کا حق ہے؟ تو آپ نے فرمایا اس کے خامند۔ ایک خاتون ہے، یا رسول اللہ میری شادی ہو رہی ہے تو میرے اوپر میرے خامند کا کیا حق ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا تیرے خامند کے جسم پر زخم ہو، زخموں میں پیپ پڑ جائے اور تو اپنی زبان سے چاٹ کے زخم صاف کرے تو تو نے اپنے خامند کا حق ادا نہیں کیا۔ خامند کو سمجھایا کہ سب سے بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی سے اچھا سلوک کرتا ہے، اور میرا سب سے اچھا سلوک ہے اپنی بیویوں کے ساتھ، یعنی قاب قوسین او ادنا آپ کا مقام ہے، اللہ پاک کا دیدار اپنی آنکھوں سے کیا ہوا ہے، اور آپ ہمیں معاشرت سکھا رہے ہیں کہ ایک جہاد کے سفر سے واپس آ رہے ہیں، اما عائشہ ساتھ ہیں، تو آپ نے صحابہ سے کہا بھئی آگے چلے جاؤ، وہ سارے آگے چلے گئے۔ جب سارے نظروں سے غائب ہو گئے تو آپ نے کہا عائشہ دوڑ لگاؤ گی میرے ساتھ؟ عائشہ نے نہیں کہا، میرے نبی نے کہا دوڑ لگاؤ گی؟ آج کل کا کوئی علامہ بھی یہ نہیں کرے گا، عائشہ دوڑ لگاؤ گی میرے ساتھ؟ کہا جی لگاؤں گی۔ تو دوڑ لگائی تو عائشہ فرماتی ہے میں آگے نکل گئی، اللہ کے نبی پیچھے رہ گئے، چاہے آپ جان بوجھ کے آستہ ہوئے ہوں ان کی دل جوئی کے لیے۔ کچھ سال گزر گئے، پھر جہاد کے سفر سے واپسی ہو رہی ہے تو آپ نے صحابہ سے کہا بھائی آگے چلے جاؤ، تو سارے آگے چلے گئے، غائب ہو گئے۔ عائشہ دوڑ لگائیں؟ کہا جی لگائیں۔ تو فرمایا کہ ان دنوں میں ذرا موٹی ہو گئی تھی، جب دوڑ لگائی تو اللہ کے نبی آگے نکل گئے، تو پھر آپ نے کہا عائشہ ہذہ بتلک، عائشہ
اب تیرا میرا حساب برابر ہو گیا. اس دفعہ تو آگے نکل گئی، آج میں آگے نکل گیا. یہ میرے نبی کی معاشرت ہے کہ بھری محفل میں کہہ رہے ہیں مجھے عائشہ سے سب سے زیادہ پیار ہے. اور عرب میں عیب تھا، جیسے ہمارے ہاں بھی عیب ہے کہ کوئی بھری محفل میں کہ مجھے بیوی سے سب سے زیادہ پیار. کہ تیری ماں کتنے گئی؟ بھائی ماں کا اور خانہ ہے، بیوی کا اور خانہ ہے. ماں کی اور جگہ ہے، بیوی کی اور جگہ ہے. تو میں آپ سب سے کہتا ہوں، ماں باپ کی وجہ سے بیویوں پہ زیادتی نہ کرو، بیوی کی وجہ سے ماں باپ پہ زیادتی نہ کرو. میرے پاس ایک نوجوان آیا، وہ مجھ سے کہنے لگا کہ مولانا صاحب بیوی سے بڑی لڑائی ہوتی ہے، کوئی تعویذ دو. تو میں یہ 2 رشتوں پہ کہا کرتا نہ سساں تے تعویذ چل ہے نہ بیگمات تے تعویذ چل ہے. میں نے کہا تم ایسا کر، جب کھانا کھانے بیٹھو نا تو روزانہ 2-4 لقمے اپنے ہاتھوں سے کھلا دیا کر، یہ میرے نبی کا طریقہ ہے، محبت پیدا ہو جائے گی. کہنے لگا اچھا. کچھ دن ہوئے تو اس کا فون آیا. میں نے اسے پوچھا میرے نسخے پہ عمل کیا تھا؟ کہنے لگا نہیں. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا شرم آتی. تو میں نے کہا کمزور سے لڑتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ کمزور سے لڑنا بھی کوئی انسانیت. گاما تھی نا، گاما پہلوان کا نام سنا ہے نا؟ اس نے 1915 میں، ستمبر 1915 میں لندن میں امریکن پہلوان تھا زبسکو، اس کو 2 گھنٹے کی کشتی میں ہرایا تھا اور رستم زمان کا ٹائٹل ملکہ برطانیہ سے لے کر آیا تھا. تو یہاں وہ اندرون لاہور میں رہائشی تھا، تو سبزی لینے گیا تو سبزی والے سے ہو گیا کوئی بھاؤ تاؤ پہ جھگڑا. تو سبزی والے نے وہ ہوتا نا وزن والا باٹ اٹھا کے اس کو مار دیا. وہ گامے کے یہاں لگا، خون نکل آیا. تو اس نے پگڑی کا بل کھولا اور نیچے سے باندھ کے اوپر کر کے پھر اس کو چل پڑا. تو لوگوں نے کہا پہلوان جی وہ تو اسی دنیا دے رستم تے اے ماڑا جا بندہ تو مار گیا، تو اس نے آخے کچھ نہیں. تو انہوں نے کہا ماڑے نو مار دیاں شرم آتی ہے، ماڑے نو مار دیاں شرم آتی. میں نے کہا بے وقوف، عورت سے بھی لڑا جاتا ہے، تو چل کر مجھے بتا. تھوڑی دیر بعد اس کا فون آیا، کہا مولانا صاحب وہ تو کمال ہی ہوگا. میں نے کیا ہوا؟ کہ میں نے اس کے منہ میں لقمہ رکھا، اس کا منہ اتھے ہی کھلے ہی رہ گیا، انج کر کے بیٹھی رہ گئی. وہ آخر لگی اے تیرا کام نہیں، تین دس تینوں آخیا کہ تو آپ نہیں کر سکنا. اس آ گیا میں آ گیا، میں تا مولی تارے جمیل آ گیا. اس آ گیا دے بچیاں دا اللہ بھلا کرے جائیں تینوں بندہ بنایا. ہمارے راجپوتوں میں ایک شاخ ہوتی ہے رنگڑ، بڑے کوڑے ہوندے ہیں، مطلب ہماری برادری. تو اس کا ایک ذمہ دار ہمارے ساتھ چلتا تھا، ہم جماعت میں اکٹھے چلتے تھے. تو میرا یہ مستقل مضمون ہے، میں بیان کرتا ہوں میرے نبی کے اخلاق، نبی کی زندگی. چونکہ یہ عام طور پہ بیان نہیں ہوتی، میں اسے کھول کے بیان کرتا ہوں کہ ان سب کے گھر بننے والے ہیں، یا بن چکے یا بننے والے. گھر پیسے سے نہیں چلتا، میرے رب کی قسم، گھر نبی کے اخلاق سے چلتا ہے، نبی کی برداشت سے چلتا ہے. چاہے دفتر ہو، چاہے وہ وی سی کی کرسی ہو، چاہے وہ گھر کی چیئر ہو. جہاں اخلاق ہوں گے وہاں نظام چلے گا. جہاں ڈانٹ ڈپٹ ہوگی، روک ٹوک ہوگی اور بےزتی ہوگی، وہاں نظام ٹوٹ جائے گا. دل ٹوٹ جائے تو سارا نظام ٹوٹ جاتا. تو میں نے ان کے گھر فون کیا، ان کی بیگم نے اٹھایا، وہ تھے نہیں. میں نے کہا بتا دینا میں نے فون کیا تھا. تو جب وہ آئے نا تو کہنے لگے مولانا صاحب بڑا لطیفہ ہوا. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہ میں گھر آیا تو میری بیگم نے کہا تھارے مولوی کا فون آیا تھا. میں نے کہا کون سا؟ کہ وہی جس نے تمہیں رنگڑ سے انسان بنا دیا. تو میں نے اس سے کہا اللہ کی بندی میں پہلے انسان نہیں، کہا بالکل نہیں. کہا کیوں؟ کہا بتا ہماری شادی کو کتنے سال ہوئے؟ میں نے کہا 27 سال. میں نے کہنے لگی ایک دفعہ کبھی ہنس کے بولا ہے؟ بتا دے 27 سال میں ایک دفعہ. کہنے لگا میں سر کو جانے لگا کہ واقعی میں کبھی ایک دفعہ بیوی سے ہنس کے نہیں بولا. یہ تیری باتیں سن سن کے ہم نے بیویوں سے بولنا شروع کیا. میرے عزیزو، میرے نبی کی خوبصورت زندگی ہے عالی اخلاق، عالی اخلاق، عالی اخلاق، عالی اخلاق. یہ ہر شعبے میں چلیں گے تو ایک خوبصورت معاشرہ جنم لے گا، ایک حسین معاشرہ. اپنے بچوں سے اخلاق برتو. میرے نبی نے فرمایا اکرموا اولادکم، اپنی اولاد کو عزت دو. آپ خود کیسے عزت دیتے تھے؟ جب حضرت فاطمہ تشریف لاتی تو آپ اپنی بیٹی کے لیے کھڑے ہو جاتے. وہی نہیں کھڑے ہوتے تھے، 4 قدم آگے جاتے، ان کا ہاتھ پکڑتے، بوسہ لیتے، پھر پہلے ان کو بٹھاتے، اس کے بعد خود بیٹھتے تھے. یہ عزت اولاد کو دینا میرے نبی نے سکھایا.
حضرت علی کا فرمان ہے اکرموا اولادکم فإنہم خلقوا لغیر زمانکم، اپنی اولاد کو عزت دو، یہ تم سے اگلے زمانے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، تمہارے نام کو زندہ رکھیں گے اگر ان کو عزت دے کے مرو گے۔ اور تربیت کے نام پر ڈانٹ ڈپٹ ڈانٹ ڈپٹ ڈانٹ ڈپٹ، یہ یا جھوٹ پہ لے آئے گی اولاد کو، یا وہ دوغلے ہو جائیں گے یا متنفر ہو جائیں گے۔ یہ ہمارے برصغیر سوٹا ڈنڈا چوتھی جماعت میں پڑھتا تھا میں، اور دسمبر کا مہینہ، ماسٹر محمد شفیع مرحوم بڑے نیک استاد، بڑے مخلص، لیکن مار مار تباہی کر دیں دیا۔ انہوں نے سوال لکھایا، اچھا میں کو 20 لڑکے بیٹھے، میں 15ویں نمبر پہ بیٹھا تھا۔ اچھا میں ویکھے میں سوال نہیں آمدہ، پہلے لڑکے کی سلیٹ دیکھی گئی، غلط ٹھو 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 ٹھو، میں کہہ لیا مر گیا۔ اب میں سوال حل کرنے کی بجائے جان بچانے کی سوچنے لگا، ہوں میں جان کی میں بچاونی، کیونکہ سوال تو آتا نہیں، شاید زور لگاتا تو کوئی حل نکل آتا، لیکن میں کہ ہوں جان بچاؤ بھائی۔ اب اور لڑکے قریب آ رہے ہیں، فاصلہ گھٹ رہا ہے، اور میرے پسینے چھوٹ گئے، ٹھنڈے، برا حال، کہ یا اللہ اتنے سوٹے میں کیویں کھاونے۔ اچھا ایک ثقافت، پرائمری سکول، ہمارے والد علاقے کے ذمہ دار، استادوں کو گندم دینا، چاول، گھی، مکھن، شکر، آم، کنو، مالٹے، امرود، جو کچھ ہمارے پاس ہوتا تھا، ہمارے والدین، یہ رشوت نہیں ہوتی تھی، یہ اپنی سعادت سمجھ کے استادوں کی خدمت کرتے تھے۔ اب میں نے سوچنا شروع کیا ہم موسم کیڑا ہے، مالٹا بھی کوئی نہیں، کنو بھی کوئی نہیں، آم بھی کوئی نہیں، امرود بھی کوئی نہیں، یا اللہ ہوں کی کرا۔ میں نے خیال آیا مرچاں ہیں۔ اب جب رہ گئے نا 3 لڑکے تو میری ترکیب ساری مکمل ہو گئی۔ تو جب 3 لڑکے رہ گئے تو میں اٹھا، میں کہا استاد جی، ابا جی پیان دیان کل مرچاں توڑے گھر اپڑ جیسے۔ اس نے کہا اچھا پتر تو ایدے ہو کے بیٹھ۔ اب میں ڈنڈے تو میں نے نہیں کھائے، لیکن میرے جھوٹ پر مجھے میرے استاد نے مجبور کی کہ میں نے جھوٹ بولا۔ جاتی ہیں مرچیں بھی جاتی تھی، ہر شے جاتی ہے، اس وقت کوئی ایسی بات نہیں تھی۔ تو میں کہا کہ میں آج مرچاں نال مرچاں ہی وڈھاں، ڈنڈا بھی مرچی ہوتی ہے، ساری مرچیں لگ جاتی ہیں۔ تو میں نے اپنے استاد سے جھوٹ بول دیا۔ والدین شدت، ٹیچر کی شدت، ادارے کی شدت ماتحت کو جھوٹ پہ لے آئے گی، منافقت پہ لے آئے گی۔ اس لیے میرے عزیزو، محبت کرنا سیکھو، معاف کرنا سیکھو، درگزر کرنا سیکھو۔ بڑا بڑا تب بنتا ہے جب وہ چھوٹے کو عزت دیتا ہے۔ ہمیشہ بڑا چھوٹے کو جب عزت دیتا ہے تو وہ اور بڑا ہو جاتا ہے، وہ چھوٹے ان کی محبت کے ساتھ پروان چڑھتے ہیں۔ اور جب ڈانٹ ڈپٹ ہوتی ہے، میرے نبی نے زندگی بھر کسی کو موقع پہ نہیں ٹوکا۔ ایک آدمی نے مسجد میں پیشاب شروع کر دیا تو صحابہ اٹھے، آپ نے کہا پیچھے ہٹ جا، پیچھے ہٹ جا، مسجد میں پیشاب ہو رہا ہے۔ جب وہ پیشاب سے فارغ ہو گیا، آپ نے کہا پانی بہا دو، پھر اسے بلایا، کہا بیٹا مسجد پاک جگہ ہے، پیشاب نہیں کیا جاتا۔